بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں تین امور ہمارے سامنے آتے ہیں: عقیدے کے مسائل، احکامات اور داستانیں۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کے قرآن کا ایک حرف بھی زائد نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔ جو داستانیں رب کائنات نے ہمارے سامنے رکھیں، یقینی طور پر ان میں ہمارے لیے سبق، درس اور عبرتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک داستان آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی۔ اس کی ابتدا، یہ ہمارا آج کا قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 105۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: کذبت، جھٹلایا، قوم نے، نوح جو کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی تھی، المرسلین رسولوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ: سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ھذا اخبار من اللہ عز وجل عن عبدہ ورسولہ نوح علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع دی جا رہی ہے اپنے بندے اور رسول سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ سب سے پہلے رسول تھے جو زمین پر مبعوث ہوئے، اور ان حالات میں مبعوث ہوئے جب لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اس چیز سے منع کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور ساتھ اس کام کے لیے بھی کہ لوگوں کو ڈرائیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا وبال کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ کس قدر تباہ کن ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا، اور جو وہ برے افعال سر انجام دے رہے تھے جن میں شرک سر فہرست ہے، اس پر وہ ڈٹے رہے۔ تو یہ جہاں ایک جملہ ہے وَيَتَنَزَّلُ تَكْذِيبَهُمْ لَهُ بِمَنزِلَةِ تَكْذِيبِ جَمِيعِ الرُّسُلِ۔ رب کائنات نے ان کے جھٹلانے کو تمام رسولوں کے جھٹلانے کے ساتھ تعبیر فرمایا، اس لیے فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے جو چیز ہمارے سامنے رکھی وہ سب سے پہلے مناسبت ہے۔ ایک مناسبت امام رازی نے ذکر کی ہے، جبکہ دوسری امام بقائی نے نظم الدرر میں ذکر فرمائی ہے۔ میں دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خبر رکھی، ان کی داستانیں رکھی ہیں، انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ ان کی داستان دیگر داستانوں سے زیادہ بڑی تھی، کیونکہ ان کی دعوت کا دورانیہ 950 سال ہے۔ اس کے باوجود قوم نے جھٹلایا۔ اور امام بقائی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان بیان فرمائی، اس کے فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے بعد میں انسانیت کے دوسرے باپ سیدنا نوح علیہ السلام کی داستان بیان فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ آزمائشوں کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پرانا ہے،
اور اس وجہ سے بھی کہ رب کائنات کی دونوں صفات ہیں، رحمت بھی اور انتقام بھی۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی انتقام کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو پھر اس کے انتقام سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور اس حوالے سے معزز خواتین و حضرات، امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک اور بات لکھی ہے کہ اس دور میں صرف اور صرف سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ہی زمین پر آباد تھی، کوئی اور امت زمین پر موجود نہیں تھی۔ دیگر مفسرین کرام نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور یہاں پر واحد تفسیر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآنی داستانیں یہ زمانی ترتیب کے ساتھ نہیں چلتی، کیونکہ ان داستانوں کا مقصد عبرت اور نصیحت ہے، ترتیب نہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل شرک کا انجام کیا ہے۔ اور اگر داستانوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شرک کرنے والی قوم موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کیونکہ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اور انہوں نے پھر سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور وہی شرک ابھی تک یہودیوں میں چل رہا ہے۔ تو یہ لوگ سب سے آگے تھے۔ بنی اسرائیل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، پھر بعد میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ اگرچہ سیدنا نوح علیہ السلام پہلے تھے، لیکن انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک ان کے دور میں ہوا۔ اس سے پہلے لوگ توحید پر ہی تھے۔ اور یہ داستان اس سے پہلے سورۃ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، اور بعد میں پھر سورۃ المؤمنون اور سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 43 مقامات پر رب کائنات نے فرمایا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت چونکہ بنیادی طور پر ایک ہی تھی، یعنی دعوت توحید، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ اور یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ صرف انبیاء اور رسولوں کی بات نہیں، جس نے ایک صحابی کی شان میں کمی کی اس نے گویا کہ تمام صحابہ کرام کی شان میں کمی کی۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام ان کو دن اور رات پکارتے رہے، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، 950 سال۔ تو معروف ترین قول یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 80 تھی، پہلے رسول تھے، اور جن کو جھٹلایا گیا وہ بھی پہلے ہی تھے۔ تو جرم یہ تھا کہ بتوں کو برا کہتے تھے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم ہی میں سے تھے۔ یعنی اگلی آیت مبارکہ میں جو ہم پڑھیں گے کہ سیدنا نوح علیہ السلام ان کے بھائی تھے، تو بھائی سے مراد یہ ہے کہ اسی قبیلے میں سے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اس پر پوری تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ یہاں پر قوم سے مراد جماعت، امت، قبیلہ۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کی بنیادی ذمہ داری ایک ہی رہی، لوگوں کو شرک سے بچانا، توحید کی طرف لانا۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہر دور میں سب سے زیادہ مخالفت اسی بات کی ہوئی کہ لوگ اس بات پر چین بجبین تھے کہ ہمیں شرک سے منع کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ مخالفت توحید کی طرف بلانے والوں کی ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔